ایک مشہور واقعہ ہے ہارون رشید جو خلافت بنو عباس کے زمانے میں خلیفہ آدھی دنیا پر حکومت، ان کے زمانے میں ایک مجذوب سے آدمی تھے، ان کو بہلول کہتے، بہلول مجذوب، تو وہ چونکہ وہ مجذوب سے آدمی تھے اس واسطے حضرت وہ ہارون رشید نے ان کو اجازت دے رکھی جب چاہو تمہارے پاس آ جایا کرو، دربار میں کوئی تمہیں رکاوٹ نہیں، تو آ بھی جاتے تھے۔ ہارون رشید ان کو چھیڑتے بھی تھے، مجذوب آدمی تھے تو کبھی مذاق کر لیا کبھی کچھ چھیڑ لیا۔ تو ایک دن بہلول آئے تو ہارون رشید نے کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ بہلول کو دی کہ بہلول یہ میں تمہیں ایک امانت سپرد کرتا ہوں۔ کہ حضرت کیسی امانت؟ کہ میں یہ امانت تمہیں دے رہا ہوں، کسی ایسے شخص کو دے دینا جو تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے تو اس کو میری طرف سے ہدیہ پیش کر دینا۔ یہ مذاق سے چھیڑ کی بات کی، بولو نے کہا ٹھیک ہے حضرت، دیکھوں گا اگر کوئی ملے گا تو دے دوں گا اپنے سے بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد، بات آ گئی ہو گئی تھی، کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید بیمار پڑ گئے، اور بیماری بھی ایسی کہ جیسے آدمی کو زندگی سے تقریباً مایوسی ہونے لگی۔ تو بہلول جو ہیں وہ پہنچے عیادت کے لیے، ہارون رشید کی عیادت کے لیے، اور کہا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہ بھائی کیا حال پوچھتے ہو، بس اب سفر درپیش ہے۔ بولنے کا کہے کا سفر؟ کہاں کا سفر؟ کہ آخرت کا سفر۔ کہ اچھا آپ آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں، تو کتنے آپ نے اپنے گارڈ اور محافظین آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور کتنی چھولداریاں اور خیمے آپ کے آگے گئے ہیں، کتنے لشکر آگے بھیجے ہیں، کتنے گھوڑے، کتنے لشکر پہلے سے آپ کے سفر کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا تم بھی ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، اللہ کے بندے، سفر جب آخرت کا ہوتا ہے تو نہ اس میں کوئی ساتھ جاتا ہے، نہ اس میں کوئی چھولداری جاتی ہے، نہ اس میں کوئی محافظین کا دستہ جاتا ہے، نہ کوئی اس میں پائلٹ جاتا ہے، ماں تو اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ کہنے گا اچھا واپس کب آئیں گے؟ ارے بندے خدا، سفر آخرت کا جب ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ تو اچھا میرے المومنین، جب ہم نے دیکھا تھا آپ کو کہ جب آپ چھوٹا سا سفر کرتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو کتنے بڑے انتظامات ہوا کرتے تھے آپ کے، کتنے لشکر آگے جاتے تھے، کتنے محافظ، کتنے پائلٹ، اور کتنے خیمے اور کتنی چھولداریاں، چھوٹے سے سفر کے لیے آپ یہ کرتے تھے۔ اب اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی بھی نہیں، تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے، یہ سارا انتظام۔ لہٰذا آپ نے مجھے ایک امانت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ملے تو اس کو یہ دینا، تو یہ چھڑی آپ کی امانت ہے، مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی اور نہیں ملا، مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں ملا سوائے آپ کہ چھوٹے سے سفر کے لیے تو اتنے انتظامات کیا کرتے تھے، اور اتنا بڑا سفر درپیش ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ تو ہارون رشید رو پڑے اور کہا کہ ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کیے، لیکن معلوم ہوا کہ تم صحیح معنی میں عقل مند تم ہو۔ اور اسی کو فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اس دنیا میں۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تیاری آسان کر رکھی ہے، اور اس تیاری کا نمونہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عطا فرما دیا۔ دیکھو یہ ہے نمونہ تیاری کا، کہ یہ دنیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں رک رہا، تمہیں بھوکوں نہیں مارا جا رہا، تمہارے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارے سونے پر پابندی نہیں ہے، تمہارے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ www.darsequran.com